वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बखैर व आफियत से होंगे। हमारे साथ ये दो दोस्त बैठे हैं, दोनों मेरे कोलीग हैं, साथ में टीचिंग करते हैं हम सऊदीया में। तो आज का जो मौजू है वो मैं लेके आया हूँ कि काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि सऊदीया में टीचिंग जॉब को किस तरीके से हैंडल किया जाए। टीचिंग जॉब को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान से क्या चीज़ें आपको अपने साथ रखनी चाहिए। तो ये दोनों दोस्त बारी बारी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं नेशनली और इंटरनेशनली दोनों, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जनाब बख्तावर साहब की तरफ। तो ये आपको अपना तारुफ भी करवाते हैं और आपको सऊदीया में टीचिंग जॉब के हवाले से कुछ गाइड भी करते हैं। जी बख्तावर साहब। Assalamu alaikum ji. My name is Bakhtawar and I am ESL English language teacher here in Saudi Arabia, and I've been working here for the last 4 years, and according to my experience I would like to suggest all the Pakistani friends who want to come here کہ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا لینگویج اپنی، آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، میتھ بھی، بایولوجی، کیمسٹری، کمپیوٹر، اینی سبجیکٹ یو آر ٹیکنگ، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی انگلش لینگویج کو سب سے پہلے ٹھیک کر کے لائیے گا، کیونکہ یہاں پہ موڈ آف کمیونیکیشن یا ٹیچنگ ہے وہ بیسکلی انگلش ہے۔ سیکنڈلی آپ جب وہاں سے آنا چاہیں تو جو امپورٹنٹ چیز ہے، اپنی ڈگریز آپ ٹیسٹ کروانے کی کوشش کریں موفا سے اور سعودی امبیسی جو ہے اس سے۔ اس کے لیے آپ جہاں سے بھی آپ کو آفر لیٹر اگر ملتا ہے ان ایڈوانس، تو اس آفر لیٹر کے ساتھ آپ نے یہاں سے چیمبر آپ کو کمپنی کرا دیتی ہے، اسکول کروا دیتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ سعودی ایمبیسی سے کرانا ہوتا ہے۔ بیسکلی یہ ڈائریکٹلی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں رجسٹرڈ ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو آپ تھرو ویب سائٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور اور کراچی، سارے بڑے سٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، دوسری جو بات میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگست اور دسمبر یہ 2 مہینے ہوتے ہیں جی اپلائی کرنے کے۔ اس ٹائم پہ جو ہے پرانے ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں یا آگے ان کو فون کرتے ہیں، اس ٹائم پہ تھوڑی سی اسپیس بنتی ہے، ویکینسیز بنتی ہیں، تو اس ٹائم کے دوران، اس ٹائم فریم میں یعنی دسمبر میں وچ از آلریڈی پاسڈ آلموسٹ ہاف آف اٹ، اور دوسرے نمبر پہ جو اگست کا مہینہ ہوگا اس میں آپ اپلائی کیجیے، دس از دا بیسٹ تھنگ۔ اور اگر آپ کوئی انٹرنیشنل کورسز کیمبرج وغیرہ کی کر لیتے ہیں تو دیٹ ول بی لائک ایڈنگ چیری ٹو دا کیک۔ آل دا بیسٹ۔ اوکے جی ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے مسٹر ایاز کی طرف۔ یہ پاکستان میں بھی ٹیچنگ کرتے رہے ہیں اور سعودیہ میں بھی ان کا ماشاءاللہ سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا۔ تو ہم ان کی طرف بڑھیں گے کچھ کوئریز لے کے کہ جو چیلنجز ہم نے سعودیہ میں فیس کیے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی ہم پڑھا کے آئے ہیں اور پھر جب ہم سعودیہ موو کیے تو جو چیلنجز ہمیں دیکھنے کو ملے، تو یہ کچھ تھوڑا سا ہم اپنی کیوریز کی فارم سے ان سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے۔ باقی جو آپ کی کیوریز ہوں گی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کیے جائیں گی۔ تو ابھی میں ایاز صاحب سے ایک کوسچن کرتا ہوں کہ ایاز صاحب، آپ کو پاکستان میں اور یہاں کے انوائرمنٹ میں پہلے انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا ڈفرنس فیل ہوا؟ آپ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور اب میرے جو سننے والے ہیں ان کو بتائیں۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب سے پہلے بختاور صاحب نے ایک ڈیٹیل آپ کو انفارمیشن کا ایک سمجھ لیں ایک بکٹ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں آج کل عموماً نہیں ملتی، آپ کو کافی ڈیپ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور ایسی انفارمیشن انشاءاللہ گائے بگائے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جیسے کہ ظاہر صاحب آپ نے بات کی انوائرمنٹ کی، تو آبویسلی کوئی کمپیریزن تو نہیں بنتا۔ بہت اچھے انسٹیٹیوٹ بھی وہاں پہ پاکستان میں ہیں، مگر اسٹل یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی اگر بات کی جائے تو یہ ان پہ پورا اترتا ہے سعودی عربیہ، which is unbelievable for me at first when I came here and saw such such system here which is unbelievable۔ اچھا، تو اب بات کی جائے یہاں پہ ٹیچنگ پورا انوائرمنٹ کیسے یہاں پہ چل رہا ہے، کس طرح لوگ یہاں پہ آ کے
ایک ڈفرینٹ کمیونٹیز سے آ کے یہاں پہ تو ایک وہ اپنا ایکسپیرینس اپنی اپنی کنٹری سے لا کے جب وہ کسی ایک انسٹیٹیوٹ کو دیتے ہیں تو دین اوبیسلی وہ ایک انفارمیشن آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے کسی انسٹیٹیوٹ کے، وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. سیکنڈلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ یہ سارے جو انسٹیٹیوٹ یہاں پہ انٹرنیشنلی یہاں پہ چل رہے ہیں تو میں کہوں گا یہی کہ بہت بڑا فرق ہے اور پاکستان میں بھی ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے. اچھا جناب بختاور صاحب، آپ سے میں ایک کوشچن آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جب پاکستان سے ٹیچرز آتے ہیں تو وہ اکثر اوقات یہاں پر آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان والے اسٹوڈنٹس نہیں ملتے ہیں. ان کو یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کہ کلاس مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اس میں ان کو ہرڈلز ہوتی ہیں کلاس مینجمنٹ میں. تو وہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو نئے آنے والے بندے ہیں وہ اس چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کریں اور اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں پلیز. ویری گڈ کوسچن عزیر صاحب. یہ بہت ضروری ہے، جو نئے لوگ ہیں وہاں سے آ رہے ہیں ان کے لیے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ when you change the environment بہت سارے ڈفرینٹ چیلنجز بھی ہوتے ہیں which you have to face. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ when you are dealing with different nationalities with the students having different background and culture, تو سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے وہ ڈسپلن کا ہوتا ہے. جی بالکل. ایاز صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو یہ بتا رہے تھے چیلنجز obviously وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو وہ ہے یہاں کی جو اسٹوڈنٹ شپ ہے وہ اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام پاکستانی اسٹوڈنٹ شپ. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی دبا کے بچوں کو رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ ڈسپلن رکھا ہوا ہے which is actually not good. ٹھیک ہے، ہم ان کی بجائے پرسنالٹیز کو انہینس کرنے کے ہم ان کو سپریس کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہم نے جن کو پڑھایا جو آئیڈیا ہوا ان کا انرجی لیول بہت اوپر ہوتا ہے. جو انرجی لیول ان کا اوپر ہوتا ہے وہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، سوتے ہیں اور کھیلتے ہیں. جی بالکل. یعنی کہ we let their personality groom as much as possible. بالکل ایسے ہی. Don't try to suppress. اور میں نے جو بات یہاں آگے تھوڑی سی آبزرو کی ہے وہ اداروں کو بھی ان چیزوں میں کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ گائے بگائے ٹیچرز کو ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں، جس میں ٹیچرز کی یہ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ بچے کی جو کیا کہتے ہیں اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ ٹیچر کو کس طریقے سے بچہ ڈیل کرنا ہے، جس طریقے سے. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ اسی طرح کے اسٹوڈنٹس ان کو سعودی تو ویسے نہیں ملیں گے، تو بالکل ایسے نہیں ہے. بالکل وہ اس چیز کو ختم کر دے اپنے ذہن سے. یہاں پہ انرجیٹک بچے ہیں اور ایکٹیو بچے ہیں اور آپ کو اکیڈمک سے زیادہ آپ کا جو ڈسپلن ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا آج کے لیے ویورز اتنا ہی. اب جو اگلی ویڈیو ہے ہماری وہ آپ کے کوسچنز پہ ہوگی اور زیادہ تر لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں مجھ سے کہ ٹیچرز کی سیلری کتنی ہے، تو سیلری کے ریلیٹڈ ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ ویڈیو کریں گے. ایک آخر میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نہ کوئی ایجنٹس ہیں نہ کوئی ہم پریکٹیکل ٹیچرز ہیں. ہم یہاں پہ ابھی پریکٹیکلی ٹیچنگ کر رہے ہیں. 4-5 سال ہم لوگوں کو ہو گئے. تو جو بات ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ کوئی اور بندہ نہیں بتا سکتا. باقی ساری سنی سنائی باتیں ہیں، انٹرنیٹ کی باتیں ہیں. ہم جو آپ کو بتائیں گے وہ فیکٹ ہوگا انشاءاللہ اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار یو. اور آپ سے ہم کوئی چارجز بھی نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چارجز چاہیے آپ سے، نہیں. یہ صرف آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو، آپ اس کو سمجھ لیں. اللہ کی رضا کے لیے بس ہم جو ہے گائیڈ کریں گے. اور باقی جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم سعودی عربیہ کے ڈفرینٹ سٹیز کے اسکولنگ کو اور ان کی سیلری پیکج کو ڈسکس کریں گے ود ایکسپیرینس اور وداؤٹ ایکسپیرینس. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. یہ ایاز صاحب اور بختاور صاحب. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. ویٹنگ فار یور کوسچنز. السلام علیکم. وعلیکم السلام.